وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ۔ آج اللہ نے دولت دی ہے، آج آپ کے پاس بڑے بینک بیلنس ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بڑی جائیداد ہیں، بہت پیسہ آپ کے پاس ہے۔ آج حرام کاموں میں خرچہ کرنے کے لیے تو 2000 کی نوٹ آپ نکال لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی، لڑکی والوں نے یہ ڈیمانڈ کی، لڑکے والوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے یہاں سے جب بارات جائے گی تو بہت اچھا لان بک ہونا چاہیے، ایک اچھا لان بک ہونا چاہیے۔ لڑکی والے بھی بڑے حیثیت والے، بڑے پیسے والے تھے۔ بنارس سے تھوڑا سا آؤٹر میں ایک بہت بڑا شادی کا لان بک کیا گیا، اور مجھے بھائیوں نے بتایا کہ اس شادی کے لان کی ایک دن کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ 8 لاکھ روپے میں شادی کے لان بک کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قوم کے لوگ کر رہے ہیں جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بھوکوں مر رہی ہے، جس قوم کے بچے آج تعلیم سے پیچھے ہیں، اور جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج سر چھپانے کو چھت نہیں ان کے پاس۔ دولت ہے تو اڑا لو، مزے لے لو میرے بھائی، مگر اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ دولت کی قدر کرو، اگر اللہ نے آج دولت دی ہے اس دولت کا مس یوز مت کرو۔ بہت سارے نیکی کے راستے ہیں، بہت سارے غریب بچے ہیں، بہت ساری یتیم بچے ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ حرام راستوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے، بڑے بڑے امیروں اور کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کو ہم نے روڈ پر آتے ہوئے دیکھا ہے، سڑک پتی ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو۔ اور چوتھی چیز، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم بھی فری ہے تو اس فری ٹائم کو ٹائم پاس نہ کرو۔ اس 5 منٹ میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اس 5 منٹ میں کوئی اچھی تقریر سن سکتے ہو، اس 5 منٹ میں کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہو، اس 5 منٹ کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے ماں کی حال چال لے سکتے ہو، اس 5 منٹ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہو، اس 5 منٹ کے ذریعے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے باپ کی کچھ خدمت کر سکتے ہو۔ اس 5 منٹ کی بھی قدر کرو، وہ 5 منٹ بھی تم کو آگے کی زندگی میں نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی تم اپنی مصروفیات میں بزی ہوتے چلے جاؤ گے، مصروف ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس فری ٹائم ہے، اگر تمہارے پاس فرصت ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ اور 5ویں چیز، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، اس کے پہلے کہ تم آج تو اپنی 4 ویلر پر اور اپنی مہنگی مہنگی 30-40 لاکھ کی گاڑیوں پر تم سفر کرتے ہو، تمہارے گاؤں میں تمہاری گاڑیوں کی دھوم ہے، تمہاری دولت کی دھاک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب فارچونر پہ چلنے والا، جب مہنگی مہنگی گاڑیوں پر چلنے والا، جب کروڑ پتی بنگلے میں رہنے والا، جب 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان جائے گا، اس دن کے آنے کے پہلے تم تیاری کر لو میرے بھائی۔ کبھی رات کا سفر آپ نے کیا ہوگا، کار سے آپ سفر کر رہے ہیں، رات کا ٹائم اور جنگل سے آپ کی کار گزر رہی ہے میرے بھائیوں، کبھی رات کے اس سفر میں اپنے کار کی لائٹوں کو بجھا کر کے دیکھو، جب چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ جنگل کے بیچ میں آپ کی کار کھڑی ہو، آپ کو کتنا ڈر محسوس ہوگا، آپ کو کتنا بھیانک لگے گا میرے بھائیوں۔ کل قبر کے اندر بھی ہم اسی حالات سے دوچار ہوں گے۔ اس قبر میں نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، سارے کے سارے لوگ ہمارے مرنے کے بعد بڑے آنسو بہائیں گے، ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، اور قبرستان میں لے جا کر کے مٹی میں ڈال دیں گے، اور مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، اور کہیں گے
لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ اور آپ کے اعمال جانے، یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ میرے بھائیوں، اس قبر کے اندھیرے میں اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے عمل کے حساب کے ساتھ یا تو قبر میں عذاب ہوگا یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس زندگی میں کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت ہمیں اور آپ کو بتائی، اور ایک اور ترجمہ اس کا کیا گیا والعصر، عصر کے ٹائم کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم۔ پانچوں ٹائم کی نمازوں میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی آدمی سویا رہتا ہے، اور عصر کے ٹائم بھی جب دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو عصر کے ٹائم بھی اپنی نیند کو قربان کر کے اس کو عصر پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، میرے بندو تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے، یہی عصر کی نماز تھی جو جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جب لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ان سے اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اور اسی میں آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، اتنا ناراض ہوئے آپ کہ آپ عام طور سے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے عصر کی نماز ہم ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو عصر کی نماز کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، اور جب عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر ہے جو انسان عصر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی پڑھے گا، وہ پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، وہ نماز کا پابند ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے مسجدیں آج ہر گاؤں میں ہیں، اور ایک نہیں چار مسجدیں ہیں۔ میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں 4 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد ہے، 4 وقتیہ مسجد ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں چلے جائیے، جلسے میں ہزاروں کی بھیڑ ہے، اسی گاؤں کے ہزاروں لوگ موجود ہیں جلسے میں، اور فجر کی نماز میں چند لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی نہ کر کے ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں اور موحد کہتے ہیں اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، تو تف ہے ہم پر کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا آسان ہے، اس دعوے پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اہل حدیث ہم کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس نبی کی آخری وصیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی نماز کی پابندی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کے ہمیں نماز کی اہمیت دی۔ اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خاص خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اڈانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، امبانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، اسرائیل جیسا ملک آج دنیا کو ناکو چنے چبوا رہا ہے، یہ تو ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو نیک عمل کرنے والے نہیں ہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی مشرک ہے، یہ لوگ تو دنیا میں بڑی دولت کما رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں خسارے کا مطلب وہ خسارہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے
دنیا میں وہ انسان دولت کما لے، وہ بلڈنگیں بنا لے، وہ نام کما لے، وہ شہرت کما لے، وہ سب کچھ حاصل کر لے، مگر حقیقت میں وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت آ جائے اور دنیا کا عیش و آرام آ جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کل اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو جائے میرا یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ یعنی جو چار چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ چار چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم دنیا کے اعتبار سے تو فائدے میں اور پروفٹ میں رہو گے، لیکن آخرت میں تم خسارے میں رہو گے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں، کسان لوگ ہیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کھیتی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر جب پیداوار کے ملنے کا ٹائم ہو، جب ہمیں اپنی محنت کا پھل ملنے کا ٹائم ہو اور اس کے بعد کوئی ایسی مصیبت آ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو یا بارش اتنی زیادہ ہو کہ فصل تباہ ہو جائے، تو ہمارے بھارت میں، ہمارے ملک میں جو لاکھوں کسان ہر سال آتم ہتیا کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کھیتی کے لیے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، اس میں اپنا کیپٹل لگاتے ہیں، اپنی پونجی لگاتے ہیں، بینک سے لون لے کر کے وہ کھیتی میں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو یا بارش زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے اور کھیتی تباہ ہو جائے، تو وہ کسان لاچار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اس نے بینک سے لون لیا تھا، بیاج پر اس نے لون لیا تھا، اب اسے یہ نظر آتا ہے یہ بیاج میں کیسے دوں گا، میری تو پوری پونجی ختم ہو گئی، تو وہ خودکشی کا راستہ اپناتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ بیاج پر لون لینا بھی حرام ہے اور خودکشی کرنا بھی حرام ہے، مگر یہ قدم وہ اٹھاتا ہے اور مایوس ہو کر کے اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری محنت کا پھل مجھے نہیں ملتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ